دریافت فرمایا ہے کہ بچے کی ولادت کے 7ویں دن جو عقیقے کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے تو 7واں دن کون سا بنتا ہے؟ 7ویں دن کے تعین بڑا آسان ہے۔ بچہ جس روز پیدا ہوا ہو آئندہ وہ دن آنے سے ایک دن پہلے، مثلا بچہ جمعے کو پیدا ہوا ہے تو آئندہ جو جمعرات آئے گی یہ 7واں دن ہے۔ اتوار کو پیدا ہوا ہے تو ہفتہ جو آئندہ آئے گا یہ اس بچے کے لیے 7واں دن ہے۔ بس اجمالاً دن کا پتہ ہونا چاہیے کہ دن کون سا ہوتا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اس کی اب مزید تخصیص کہ دن کیا ہے اور گھنٹے کتنے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں۔ شریعت نے جس چیز کو عمومی رنگ میں بیان کیا ہے اسے عمومی رنگ میں رہنا چاہیے۔ شریعت جن چیزوں پہ اتنی پابندی نہیں لگاتی اس میں اپنی طرف سے پابندیاں لگانا لوگوں کے لیے دین کو تنگ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس سادہ سا طریقہ بتایا ہے، فرمایا کہ سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزے شروع کر دیا کرو، چاند دیکھ کے عید کا ختم کر دیا کرو۔ سیدھا سادہ طریقہ ہے۔ اب وہ اتنی تدقیقات میں پڑھنا کہ کتنے منٹ اور کتنا یہ اور کتنا وہ تو اب شروع ہوا نا جی، اس پہ اعتبار ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کہ جس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں تو اس زمانے میں اتنی لمبی چوڑے تحقیق کی ضرورت بھی کیا تھی اور کرتا بھی کوئی کیوں؟ ہمارے گاؤں میں چاند نظر آ گیا ہے، بس وہ خبر پہنچ جاتی تھی قاضی تک، قاضی لوگوں کو کہہ دیتا تھا نہیں نظر آیا، اور پتہ چلا خبر جھوٹی ہے تو لوگ روزہ قضا کر دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں 2 بار ایسے ہوئے۔ تو اس لیے جہاں شریعت نے لوگوں کو آزادی دی ہے کیوں ان کی آزادی کو سلب کیا جائے؟ بس شریعت کہتی ہے ایسے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دو۔ اب 10 سال کا مطلب تھوڑا ہی ہے کہ اب ڈیٹ آف برتھ ہے اور آج تمہاری برتھ ڈے ہے اور 10واں سال آج پورا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بچے میں ایسی علامات ظاہر ہونے لگیں کہ اسے اب الگ ہو کے کر کے سلانا چاہیے، بس ٹھیک ہے۔ وہ کبھی 9 سال میں بھی ہو جاتا ہے، کبھی 11 سال میں، کبھی 10 سال میں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کا جو فرمایا ہے تو عام طور پہ عمومی طور پہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو آپ نے فرمایا نا 7واں دن، تو 7ویں دن سے مطلب ہے کہ جس دن بھی پیدا ہوا ہے یا جس رات کو، اس سے اگلا دن، اس سے آئندہ ہفتے جو وہ آئے تو اس سے ایک دن کم کر لیا جائے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ سونا اور چاندی اس میں ملمہ سازی کرنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ ملمہ سازی کا مطلب یہ ہے کہ سونے یا چاندی کا پانی چڑھانا، کوئی حرج نہیں۔ سونے کا پانی چڑھا کے کسی انسان نے اسے پہن لیا یہ بھی ٹھیک ہے، اور چاندی کا پانی چڑھا دیا تانبے پہ وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور سونے کا پانی چڑھانے کے لیے وہ جو اصل میں جس دھات پر بھی پانی چڑھایا جا رہا ہے وہ جتنے بھی وزن کی ہو کوئی حرج نہیں، اس میں وزن کا اعتبار نہیں ہے، اس میں اصل دھات کا اعتبار ہے، اور اس پہ چاندی کا پانی چڑھا دیا گیا بس ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، آپ دیکھتے تھے، کبھی منع نہیں فرمایا۔ اسی طرح سونے کا دانت لگوا لینا کوئی حرج نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک جب 60 سے زیادہ ہو گئی تھی تو ان کا دانت گر گیا، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے سونے کا دانت بنوا کے لگا لیا، ٹھیک ہے، سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں تھا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ تو اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں وزن کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ لوگ کسی قیمتی پتھر میں سونے کی کیل لگوا لیتے ہیں، کیا یہ انگوٹھی کا پہننا یہ بھی جائز ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اب تو شاید بہت کم ہے، لیکن پہلے زمانوں میں کوئی پتھر لے کے اس میں سونے کی کیل سوراخ کر دیتے تھے، اس میں سونا بھر دیتے تھے، اسے کہتے تھے سونے کی کیل۔ اور کبھی کبھی اسی پیمائش کے سونے کی کیل سنار معمولی طور پہ بنا کے
اس میں ڈال دیتے تھے اور اس سے پیوست کر دیتے تھے۔ کوئی حرج نہیں ہے، سونے کی کیل، چاندی کی کیل، اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ قبرستان میں اگنے والے درخت، ان پہ گاؤں میں جھگڑا ہے کہ کس کے ہیں۔ دیکھیں، اگر تو کوئی شخص معلوم ہے جس نے قبرستان میں یہ درخت لگائے تو اسی کی ملکیت ہے، جس نے لگائے، اس لیے کہ یہ چیزیں لوگوں کے نفع کے لیے ہیں، لوگوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہیں۔ جن فقہا نے قبرستان کی زمین کو استعمال کرنے کو منع قرار دیا ہے وہ اس لیے کہ سب کا حق بنتا ہے، اور پھر جو جواز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو اس سے اتنے ہی حصے میں درخت لگائے ہیں جو ہمارا حصہ ہے، یا یہ ایک عام مسلمانوں کے لیے لگائے ہیں۔ اسی لیے مسجد میں اصلاً درخت لگانا تو ناجائز ہے، لیکن بعض فقہا نے اس کی اجازت دی ہے کہ ایسے درخت لگائے جائیں جن میں پھل پڑتا ہے تاکہ نمازی پھل سے فائدہ اٹھا سکیں، غریب لوگ اس کو اپنے استعمال میں لا سکیں، تو بعض نے اجازت اس وجہ سے دی ہے، ورنہ اصلاً تو درخت اس لیے منع کرتے ہیں کہ پرندے بیٹھیں گے، مسجد ناپاک ہو جائے گی۔ اور اگر وہ درخت لگائے گئے ہیں جو کوئی مالک نہیں ہے ان کا، تو پھر وہ وقف کی چیز ہے، پھر سے بیچا جائے گا اور اس کے پیسے مسجد اس کی قبرستان کی ضروریات کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ یہ سوالات۔ بہت مشکل سوال آپ نے پوچھا ہے بھیا۔ تحریر فرماتے ہیں میں خدا کے ظاہری ظہور، فزیکل ایگزسٹنس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ خدا کیا انسانی ذات، انسانی حواس سے محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اور دنیا میں دیکھی گئی جو چیزیں ہیں وہ یا یہ کہ دنیا کی بجائے صرف آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے، یا آخرت میں بھی خدا کی ذات کا دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اگر آخرت میں خدا کو دیکھنا ممکن ہے تو کیا یہ انسانی حواس اپ گریڈ ہو چکے ہوں گے؟ علم کلام کے مشکل ترین سوالات میں سے آپ نے ایک سوال کیا ہے، اور بظاہر لگتا ہے آپ نے علم کلام کو نہیں پڑھا۔ جہاں تک اس میں سے ایک بس چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرتے ہیں، پھر بات اگلی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رؤیت اور اللہ کو دیکھنا یہ یقینی طور پہ اہل السنہ کے عقیدے میں داخل ہے۔ ہم بالکل قرآن کی ان آیات اور ان احادیث کا انکار کر ہی نہیں سکتے جس میں خدا کو خواب میں دیکھنا یا اللہ تعالیٰ کو قیامت میں دیکھنا ثابت ہوتا ہے۔ اہل تشیع اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں خدا کو کہیں بھی کبھی بھی نہیں دیکھا جا سکے گا، لیکن ہم اس بات کے قائل نہیں۔ ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یقیناً زیارت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے خواب میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری وغیرہ کی شروع میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس نے زیارت خواب میں کی فلہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر کرے گا، آخر پہ جنت میں چلا جائے گا۔ بہت بڑی چیز وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں، اور تجلیات باری تعالیٰ مختلف روپ ہیں جن میں ظاہر ہوں گی اور قیامت میں بھی ظاہر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی پڑے گی، اور وہ بالکل عیسائی جو گمراہ ہیں ان کے معبود کی صورت میں پڑے گی، اور عیسائیوں کو کہے گا، سب کو کہے گا میں تمہارا خدا ہوں، اور عیسائی اس کو خدا سمجھ کے چل پڑیں گے اس کے ساتھ۔ اور یہ امت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم نہیں جاؤ گے، تم کہو گے
ہم اپنے پروردگار کے انتظار میں ہیں، تو ہمارا خدا نہیں ہے۔ پھر ایک اور تجلی پڑے گی یہودیوں کے لیے، پھر ایک اور تجلی پڑے گی مشرکین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات جو پڑتی ہیں، اس کا تھوڑا بہت معمولی، شاید کروڑوں میں سے ایک حصہ یہ ان صوفیہ کو پتہ چلتا ہے جن پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑتی رہتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے جب سالک مراقبہ معیت کے بعد مراقبہ ذات پر پہنچتا ہے، تو پھر اسے یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ اگرچہ وہ اس قابل تو ہو جاتا ہے، مراقبہ قوس تک جب پہنچتا ہے نقشبندی سلسلے میں، اور معیت کے مراقبے میں باقی سلاسل میں پہنچتا ہے، تو اس میں اگر اس نے سلوک طے کیا ہے صحیح، تو اس میں استعداد تو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن باری تعالیٰ کی اصل تجلیات جو پڑھنا شروع ہوتی ہیں، اس پہ وہ مراقبہ ذات ہے۔ وہ تو اتنی شدید تجلی ہوتی ہے کہ ایک سیکنڈ میں حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ابھی وہ شراب پی کے نکلا تھا، اور ابھی وہ ہوش و حواس اللہ کے ساتھ گم ہو گئے۔ ابھی وہ صبح کیا کیا گالیاں بک رہا تھا، اور شام تک ایسی حیا اور شرم، بندہ ہی چینج ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں ہوں کیا۔ اس لیے سلوک، تصوف، بیعت، ذکر، اذکار، اس سے پہلے کی شخصیت اور اس کے بعد کی شخصیت ہزاروں گنا تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ تبدیلیاں موت تک رہتی ہیں۔ پھر اس تبدیلیوں کا دور قبر میں شروع ہوتا ہے، پھر یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ جا کر پہنچتی ہیں حشر تک، وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے اس کی روح، اور حتیٰ کہ وہ تجلیات کی انتہا یہ ہے کہ وہ جا کر رویت مبارکہ پہ ختم ہو جائیں گی، جو اللہ کو دیکھے گا، اللہ کی رویت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اور اس دن کتنے ہی خوش و خرم چہرے، کتنے ہی اچھے خوبصورت چہرے، تر و تازہ، وہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے۔ اسی لیے کافروں کو اللہ نے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں ہو سکتا قیامت کے دن اللہ ان سے حجاب میں رہے گا، پردے میں خدا رہے گا کافروں سے۔ تو اگر کافروں کی بجائے مومنوں سے بھی پردے میں رہے تو پھر ان کا نقصان کیا اور ہمارا نفع کیا؟ آپ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اللہ بار بار کہتا ہے کہ بلقاء ربہم، یہ اپنے پروردگار کی ملاقات پر ایمان رکھتے تھے، بلقاء ربہم، اپنے پروردگار سے ملنا چاہتے تھے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ برباد ہوئے جنہوں نے ہماری ملاقات سے انکار کر دیا۔ تو ملاقات ہو اور رویت نہ ہو، یہ کیسی ملاقات ہے یار؟ دیکھیں، ملیں، بات کریں، کچھ بتائیں، کچھ سمجھائیں، کچھ ان کے اپنی شان اور قدرت کے مطابق کچھ تو عرض کرنا چاہیے نا، کہ کہاں پھینک دیا تھا آپ نے، دیکھیں کہاں سے اٹھ کے آیا ہوں، کہاں آپ کی عبادت، توحید، بہت چیزیں۔ بے خودی میں بات مجنوں کیا پتے کی کہہ گیا، بے خودی میں بات مجنوں کیا پتے کی کہہ گیا، کون میرے دل میں ہے لیلا اگر محمل میں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی زیارت یقیناً ہوگی، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ پھر کچھ ایسے ہوں گے جن لوگوں کی طلب اتنی زیادہ ہوگی کہ پیاس نہیں بجھ سکے گی ایک مرتبہ سے، کروڑوں سال تو لوگ سجدے میں پڑے رہیں گے، کروڑوں اربوں سال۔ یہ پہلا سجدہ ہوگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غیر معلوم مدت تک تم سجدے میں رہو گے۔ اس کے بعد جو سجدہ پھر اس سے اٹھے گا، اس کی پیاس نہیں بجھے گی، وہ اپنے پروردگار کو دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جا کر بھی کچھ لوگ ہوں گے جنہیں ایک مرتبہ زیارت ہوگی، کچھ ہوں گے چند مرتبہ، کچھ لوگ ایسے جنہیں ایک ہفتے میں ایک بار، کچھ لوگ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ذات باری تعالیٰ کے سامنے بٹھا دیا جائے گا، وہ ہر وقت دیکھیں گے، اور وہ جو عالم ہے اس مستی کا وہ ان پہ طاری رہے گا۔ کیسے نہیں زیارت ہوگی؟ باقی رہ گئی آپ کی اگلی باتیں کہ حواس انسانی کا کیا ہوگا، اور ظاہری طور پہ آئندہ ہفتے آئیے گا انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ آج کچھ اور ضروری باتیں ہیں۔
تاریخ میں کئی مذاہب پائے جاتے ہیں، ہر کوئی اپنے عقیدے پہ ڈٹا ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ صحیح راہ پر ہے۔ بعض اوقات ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ صرف ہم ہی ٹھیک ہیں، کیا اس بارے میں سوچنا، سوال کرنا کیا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھیا، کیا کیجئے نا سوال۔ کیا یہ ایمان کی کمزوری نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ جو کچھ سوچتے ہیں بالکل ٹھیک سوچتے ہیں۔ آپ سوچئے آپ کیوں مسلمان، کیوں عیسائی خراب ہیں، کیوں یہودی خراب ہیں؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اپنے مذہب کے صحیح ہونے کی؟ سوچا کیجیے تاکہ آپ کی پیاس بڑھے اور آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کس بھاؤ گزرتی ہے۔ یہ کافی تھوڑا ہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم مسلمان ہیں۔ اس کا کیا قصور ہے جو ہندوؤں کے یہاں پیدا ہوا ہے؟ اذان سے پہلے ٹائم داخل ہونے پر مسجد میں سفر کے عذر کی وجہ سے بغیر اذان کے جماعت کرا سکتے ہیں؟ جی کرا سکتے ہیں۔ سفر ان کا عذر ہے نا، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ سپیکر وغیرہ کی بجائے خود اذان دے دیں اور خود ہی اقامت بھی کہہ لیں۔ اگر مسجد سے باہر اذان دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کے اگر کوئی اور رکاوٹ نہ ہو تو ہلکی آواز میں اذان دے دیں، اندر آئیں مسجد کے، جماعت سے اپنی نماز پڑھیں اور سفر کے لیے چلے جائیں، بالکل ٹھیک ہے۔ 10 محرم کو فیملی کو اچھا کھانا کھلانے کے متعلق کوئی فضیلت کیا حدیث میں ملتی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا ہے، حدیث میں آیا ہے ذکر۔ 10 محرم اس وجہ سے نہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہم کی شہادت ہوئی تھی، اس وجہ سے کہ 10 محرم کا مہینہ ہمیشہ مقدس مانا گیا ہے، محرم کا مہینہ ہمیشہ مقدس مانا گیا ہے اور 10 میں عبادات ہوتی رہی ہیں۔ یہی وہ 10ویں محرم ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے بیان کیا تو آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا شکریہ میں اللہ کے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن نجات ملی کی تھی۔ یہ بھی آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن کنارے پہ لگی تھی۔ پھر 10 محرم کی یا محرم کے مہینے کی اپنے طور پر بڑی عظمت ہے۔ وہ 4 مہینے جن میں گناہ ممنوع ہیں، خاص طور پہ خدا نے کہا ہے کہ ہم نے 12 مہینوں کو پیدا کیا تھا، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو بہت عزت والے ہیں، اس میں گناہ کے قریب نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ 4 مہینے ایسے ہیں لا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ایسے نہ ہو ان 4 مہینوں میں کوئی گناہ کر کے اپنی جان پہ ظلم کرو، اپنے آپ کو برباد کرو، یہ نہ کرنا۔ ان 4 مہینوں میں محرم بھی ہے، اسی لیے ان 4 مہینوں کی بہت عزت اور احترام ہے۔ طبقات ابن سعد وغیرہ میں آتا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ محرم میں اپنے چچا سیدنا والد کے چچا یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر جا کے درست کرتی تھیں، مٹی ڈالتی تھیں، تو 4 میل جو جاتی تھیں احد میں، تو والد شوہر کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہاں تشریف لے گئی ہیں، کہاں سے واپس آ رہی ہیں، گھر میں کوئی ہے نہیں ہے، نہیں پتہ چلتا ہوگا، جاتی تھیں۔ اسی لیے محرم میں اپنے بزرگوں کی قبروں پہ مٹی ڈالنا، انہیں ٹھیک کرنا، ان کا خیال کرنا، 4 دیواری ٹوٹ گئی ہے تو اس کو بنوانا، یہ سب چیزیں بعد والوں کے لیے ضروری، ان کا فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں کو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مردے کی ہڈی کبھی نہ توڑنا، فرمایا کسر العظم المیت، مردے کی ہڈی توڑنے کا ایسے ہی گناہ ہے جیسے تم میں سے کوئی زندہ کی ہڈی توڑ دے، ابن ماجہ میں آتا ہے۔ آپ کو جو بزرگ ملے اور انہوں نے جو کچھ آپ کو سکھایا اور بتایا یہ سب صحیح ہے بھیا، کوئی ایسی چیز نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں کرامتیں ہوتی ہیں ان کی، اس کا کیوں انکار کریں؟ کرامت ہی ہوتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی تو ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ابھی کہتے ہیں کہ مجھے آپ اتنے اچھے، اور بھی فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ آپ مجھے اتنے ہی اچھے لگتے ہیں، تو یہ کرامت ہی ہے۔ اولیاء اللہ میں ایسے ہوتا ہے،
مریم کی کرامت ہی تو ہے کہ وہ نماز پڑھ رہی ہیں اور ان کے پاس تازہ پھل آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قالت الملائکہ، فرشتوں نے مریم کو کہا کہ مریم تمہارے یہاں اولاد ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ محراب میں کھڑی تھیں، عبادت کر رہی تھیں، اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے رزق لاتے تھے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے پوچھا خالو نے ان سے کہ انا لک ھذا، یہ کہاں سے آتا؟ قالت هو من عند اللہ، ان کا اللہ بھیجتے ہیں۔ حدیث میں بھی آیا بخاری میں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا تھا، ایک صحابیہ نے، ان کے والد کو کسی لڑائی میں انہوں نے قتل کیا تھا، تو اس نے کہا میں نظر مانتی ہوں اللہ کے لیے کہ یہ میرے باپ کا قاتل مجھے مل جائے تو پھر میں اسے قتل کروں۔ پھر ہوا، وہ ان کی قید میں چلے گئے، تو وہ خود مسلمان ہو گئی تھی، بعد میں کہتی ہیں اللہ کی قسم میں اپنے گھر کے ذاتی جیل خانے میں جاتی تھی اور میں اس کے پاس جیل کے اندر دیکھتی تھی اور وہ تازہ پھل کھا رہے ہوتے تھے، تو میں نے کہا یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اس نے کہا اللہ بھیجتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ تو کرامت کا انکار کون کر سکتا ہے؟ یہ اہل سنہ سے ہی خارج ہو جائے گا جو شخص کرامت کا انکار کرے گا یا معجزات کا انکار کرے گا۔ آپ عوارف المعارف پڑھ لیں، عوارف المعارف صدیوں مشائخ اپنے خانقاہوں میں اس کو پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ ابن عربی کو پڑھ لیں، اب جس میدان کی آپ بات کر رہے ہیں یہیں جا کے بات ہوگی نا۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اب امام یوسف امام محمد رحمہ اللہ کو پڑھ لیں، جس میدان کا جو ماہر ہے اس کے میدان میں ہی پہنچ کے بات ہوگی نا۔ عوارف المعارف میں لکھا ہے شیخ ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ، جو سلسلہ سہروردیہ کے بانی، یہ کتاب اتنی عظیم تھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا جب میں بیعت کے لیے پاک پتن حاضر ہوا تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کیا کیا پڑھا ہے، اس میں آخر پہ پوچھا تصوف میں نے کہا کچھ نہیں، فرمایا شیخ کی عوارف المعارف پڑھنی ہوگی مجھ سے، اور یہی وہ کتاب تھی جس پہ پہنچ کے ان کا امتحان ہوا تھا کہ یا تو نظام الدین پھر ختم ہو جاتا یا پھر چل پڑتا آگے۔ اسی کتاب پہ امتحان ہوا تھا اور یہیں وہ سب کچھ پا بھی گئے تھے، اور اگر نہ پاتے تو یہی پوائنٹ تھا۔ انہوں نے کیا کیا، عوارف المعارف پڑھ رہے تھے تو حضرت رحمۃ اللہ نے ایک عبارت پڑھی عوارف المعارف کی، تو شیخ فرید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھتے رہے غور سے، انہوں نے شیخ کی استراحت اور راحت کے لیے کہا کہ حضرت عوارف المعارف کا فلاں نسخہ جو دلی میں ہے اس کی تحریر بہت صاف ہے، بس حضرت نے چلو پھر اٹھو وہاں جا کے پڑھاؤ، چھٹی، اٹھ کے گھر چلے گئے، ناراض ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں اتنا پریشان ہوا کہ مجھے خیال آیا میں جنگل میں جا کر اور کنویں میں گر جاؤں، یہ ہوا میرے ساتھ کیا؟ شیخ نہیں بولے، پھر نہیں بولے، پھر نمازوں میں آتے رہے، دیکھا بھی نہیں مجھے، اور میرے لیے دنیا تنگ ہو گئی، جینا دشوار ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ آئے نماز میں تشریف لائے تو میں نے پاؤں پکڑ لیا، میں نے کہا حضرت غلطی ہوئی، بے ادبی ہوئی۔ تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرا کیا قصور ہے، ایک اچھی عبارت کو جو کہا آپ کے فائدے ہی کے لیے تو کہا ہے، بس یہ امتحان تھا، کامیاب ہو گئے۔ عوارف المعارف کے آغاز میں لکھا ہے انہوں نے، حضرت ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میں 17 سال کا تھا اور اسلامی علوم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس میں دسترس نہ ہو، مجھے شوق تھا فلسفے کا، ان چیزوں کا، تو میرے چچا نے مجھ سے، والد کا انتقال ہو گیا تھا تو چچا نے مجھ سے کہا کہ میرے بھتیجے آج ذرا ہوشیار رہنا، میں ایک ایسی جگہ پر لے جا رہا ہوں اس شخص کی خدمت میں جو کبھی کبھی دل کی بات کہتا ہے۔ لے گئے چچا، مختصر یہ کہ کھانے پہ بیٹھے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ لڑکے تم نے فلاں کتاب پڑھی ہے؟ میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا اوئے یہ تو فلسفے کی چوٹی کی کتاب ہے۔ میں نے کہا جی حضرت پڑھی ہے۔ حضرت اس پہ بحث کرنے لگے، پھر ایک اور کتاب، میں بڑا خوش ہوا۔ تو شیخ میرے چچا بڑے میرے مخالف تھے، وہ کہتے تھے کیا فلسفے میں رکھا ہے بھیا، اللہ کی کتاب پڑھو، حدیث پڑھو، یہ چیزیں پڑھو۔
تو اچانک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہا ادھر آؤ میرے پاس. میں پاس کیا تو انہوں نے سینے پہ رکھ کے ایسے ہاتھ پھیرا. مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اور پھر اگلے لمحے میں چیخ پڑا. میں نے کہا شیخ وہ کتابیں وہ سب کچھ کیا ہوا, کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا ایسے علم کو حاصل کرتے ہو کہ اللہ کا بندہ اگر سینے پہ ہاتھ رکھ دے تو سب مٹا دے. وہ علم حاصل کرو جو اللہ کا ہے, وہ کوئی نہیں مٹا سکتا. تو اس لیے جو آپ نے دیکھا ہے, آپ کے ساتھ پیش آیا ہے, ہوتا ہی ہے, انسانی زندگی ہے, تجربات ہیں. رہ گیا آپ کا دوسرا سوال کہ آپ نے انہیں دیکھا نماز یہ وہ اس کا ترک کرنا. تو یہ جو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جنہیں آپ نے دیکھا ہے وہ فرق کر لیجئے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ سلسلہ قلندریہ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر خاص طور پہ خدا کی ایسی تجلیات پڑتی ہیں کہ اپنی ذات سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں. سب سے زیادہ عقل, دانش مندی, اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا یہ سلسلہ نقشبندیہ کا خاصہ ہے. اور سب سے زیادہ رونا دھونا, بات بات پہ آنسوؤں کا آ جانا, بغیر کسی وجہ کے بظاہر رونا, یہ سلسلہ قادریہ میں اور چشتیوں میں بھی خاص طور پہ صابریوں میں. یہ علامہ اقبال آخری 3-4 سال کیوں روتے رہتے تھے؟ یہ سلسلہ قادریہ کا اثر تھا. ان کے والد نے سلسلہ قادریہ میں بیعت کرایا تھا. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی یہی حال لکھا ہے ان کی سوانے میں. ان پہ اثر تھا ظاہر ہے اپنے سلسلے کا, اور پھر سلسلہ چشتیہ نظامیہ کا بھی اور صابریہ کا بھی, دونوں کی خلافتیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تھیں. یہ سلسلہ مداریہ جو تھا نا, ان میں کرامات بہت ظاہر ہوتی تھی. یہ اللہ کی حکمت ہے. شیخ یہ جو اردو کا ترجمہ کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے معاصرین نے لکھا ہے کہ ان سے کرامتیں ایسی سرزد ہوتی تھیں کہ ہم حیران ہوتے تھے ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, جیسے خزاں میں پتجھڑ میں پتے گرتے. سلسلہ قلندریہ کا بھی یہی ہے, مداریوں کی طرح. اس سلسلے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جب کسی شخص پہ اللہ کی ایسی تجلیات پڑیں کہ وہ اس عالم کون و مکان سے, اس کائنات سے بالکل ہٹ جائے اور اس کا طریقہ ہی کچھ اور ہو جائے, تو وہ پاگل نہیں ہوتا. وہ اللہ کی تجلیات کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ خدا اسے کسی اور کام کے لیے چن لیتا ہے. پھر وہ اس شریعت کی پابندیوں کی بجائے ان پابندیوں میں چلا جاتا ہے. ہوتا وہ اللہ ہی کے حکم کا پابند ہے. حکم یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو مار دو, حکم یہ ہوتا ہے کہ اس پل کو توڑ دو, حکم یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ جو آ رہا ہے نا اسے یہ خبر دو کہ تمہاری منگنی چند دنوں میں ہو جائے گی, اچھا اس کو کہو کہ طلاق دے. یہ احکامات جو تکوینی ہوتے ہیں ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں اور انہیں ہوش میں بھی سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا کرنے لگا ہوں, کر دیتے ہیں. بایمان آپ کی بات درست سلسلہ قلندریہ کی, لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جن کو آپ نے دیکھا ہے وہ اس سلسلے میں ہیں نہیں ہیں. اللہ عالم, یا آپ جانتے ہوں گے یا اللہ تعالی. بھئی جہاں تک فرانس کے خاکوں تک کا تعلق ہے, انگلینڈ, امریکہ, خود فرانس, خود جرمنی, دنیا میں کئی ممالک سے بار بار فون آ رہے, اور ملک سے تو آنے ہی تھے. ہم کئی مرتبہ عرض کر چکے کہ حالات حاضرہ یا جو کچھ ہے یہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اس پہ بات کریں. تو اسے مہربانی کر کے یہ کہیے ہی نہیں. کچھ بھی ہو جائے, جو کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتے ہیں, جمعے میں آ گئے, کبھی کوئی بات کر لی, بس اسے چلنے دیجئے. ان چکروں میں, ان باتوں میں ہمیں نہ الجھائے. لیکن جو کچھ 2018 میں ہم نے کہا تھا ہم اب بھی اسی پر قائم ہیں. ایک صاحب نے تنقید, اور بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ کہ انہوں نے ہمارے بیانات سن کے تنقید کی. ہم بھی چاہتے ہیں لوگ پوچھیں, اعتراض کریں, تنقید کریں, صرف یہ ہے کہ زبان اچھی ہونی چاہیے.
انہوں نے کہا کہ تمہارا رویہ قادیانیوں کے بارے میں الگ ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں ان کے بارے میں الگ ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ ان کے متعلق تم کہتے ہو کہ ان کا بائیکاٹ کرے اور ان کے متعلق کہتے ہو کہ دعوت دیں۔ یہ بالکل ہم نے 2 جگہ نہیں کئی جگہ ریکارڈ کرایا ہے۔ بھیا اصل بات یہ ہے کہ قادیانی مرتد ہیں، مرتد کا حکم اور ہے اور ایک کافر کا حکم اور ہے۔ کافر کو شریعت بہت سی چیزوں میں برداشت کرتی ہے، مرتد کو نہیں کرتی۔ خود کافروں میں فرق ہے۔ ایک کافر وہ ہے جو امن سے رہ رہا ہے، ہم کیسے کہیں کہ یہ دارالحرب ہے؟ کون کہے کہ امریکہ دارالحرب ہے؟ یہ دارالامن ہے سارے۔ جب وہ ہم سے لڑیں گے، ہندو آئے گا اور حملہ کرے گا، اب وہ عربی کافر ہو جائے گا۔ ایک کافر ہے پاکستان آتا ہے اور اسے پیاس لگتی ہے، آپ پیاس اپنی کے باوجود سے پانی پلاتے ہیں، بہت کار ثواب ہے، اللہ آپ کو بہت ثواب اور اجر دے گا۔ اور ایک حربی کافر، اس حربی کافر نے جو جنگ کے لیے لڑائی کے لیے آتا ہے، آپ کو کہہ دیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے اس نے 10 آدمی مارے ہیں، آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ رک جاؤ۔ اللہ نے کہا اسے ہیڈ کوارٹر میں لے جاؤ، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ حربی کافر تمہیں مارنے والا وہاں لے جاؤ، اسے قرآن سناؤ، ثم ابلغہ مأمنا، پھر تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ اسے اس جگہ پر پہنچاؤ، اس کے ہیڈ کوارٹر پر، جہاں پہنچ کے موت کا خوف اس سے ہٹ جائے۔ کافروں کی ڈیلنگ کوئی آسان تھوڑا ہی ہے۔ اور مرتد آدمی اسے پیاس لگ جائے، جنگل میں ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پانی دو، فقہا لکھتے ہیں کہ وہ پیاسا مر جائے، اسے پانی نہیں ملنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے ارتداد کا دروازہ کھول دیا۔ تو قادیانی چونکہ ہمارے نزدیک مرتد ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں فقہی حکم وہ لگے گا۔ کافر ہمارے نزدیک کافر ہے، اس لیے اس پہ فقہی حکم یہ لگے گا۔ تو دونوں کو الگ الگ جگہ بیان کیا۔ فرانس کے جن چیزوں کی آپ بات کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ ہوا یہ ہوا، گزارش یہ ہے کہ یہ جتنے پبلک پلیسز ہوتی ہیں وہاں کے لوگ معاشرے کا ٹیمپریچر جانتے ہیں۔ وکیل سے جا کے پوچھیں کہ آج کل اس کے ملک میں سوسائٹی کیا کر رہی ہے۔ لیڈی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ بچے کس رفتار سے پیدا ہو رہے ہیں اور آج کل کیا ہو رہا ہے معاشرے میں۔ ایک ڈاکٹر جس محلے میں رہتا ہے اس سے پوچھیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جہاں پبلک براہ راست لوگ کسی سورس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مولوی صاحب، اسی طرح مفتی جو فتویٰ دیتا ہے، ٹیلی فون آتے ہیں، تحریر آتی ہے، تو وہ پبلک سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ خاکوں کا جب معاملہ پیش ہوا تو ابھی خبر دنیا میں تو پہنچی سو پہنچی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ فون آنے لگے کہ یہ ہو گیا فرانس میں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ مختصر بات کریں تو ایک پورا طبقہ ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ فرانس کی امبیسی کو جا کر آگ لگا دینی چاہیے۔ نہ عقلاً یہ درست ہے، نہ شرعاً درست ہے۔ لیکن ہم ایک ہی سوال کرتے تو پھر کرتے کیوں نہیں؟ جاؤ مرو، لگاؤ نا آگ جا کے۔ اللہ کا یہ فرمان یاد نہیں رہتا؟ اللہ کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، لوگوں اپنی زبان سے کیوں ایسی بات نکالتے ہو جو تم کر نہیں پاتے۔ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے اس چیز پہ کہ تم کہو اور کرو نہیں۔ تو تشریف لے جائیے، جا کے امبیسی کو آگ لگا دیجئے، باہر گھیرا بھی ڈال لیجئے، کوئی نکلنے لگے اسے گولی بھی مار دیجئے، کریں نا، کرتے کیوں نہیں؟ آپ کا رویہ یہی تھا جب ڈنمارک میں یہ ہوا تھا، کیا کر لیا پھر؟ دوسرا پورا طبقہ ایسا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو قتل کر دیا جائے۔ اچھا صاحب، یہ وہ جملہ ہے جو خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ سفارتکاروں سے ایسے ہوتا ہے؟
کرنا کیا چاہتے ہیں؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا سامنے بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے میں آپ کے پاس پیغام لایا ہوں، مسلمہ کذاب خدا کا نبی ہے، اور ان کا پیغام یہ ہے کہ آپ نے عربوں کو فتح کر لیا ہے، جزیرہ عرب، آپ اسے 2 حصوں میں تقسیم کریں، ایک آپ کا ہے، ایک ہمارے نبی کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کرا دیتا۔ فرمایا اگر یہ قاعدہ نہ ہوتا کہ سفراء کو نہیں چھیڑا جاتا تو میں تمہیں قتل کرا دیتا۔ یہ کون سا اسلام ہے جس کی تبلیغ آپ کرنے چلے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو قتل کر دیا جائے، فلاں کو قتل کر دیا جائے؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں سکھایا۔ سیدھی طرح یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم اپنی ارج پوری کرنا چاہتے ہیں، جو اندر غصہ ہے اسے نکالنا چاہتے ہیں، جو 300 سال سے ہم نالائق نسل در نسل پیدا ہو رہے ہیں، قوموں نے ترقی میں جہاں پر سال ہا سال صدیاں لگائی ہیں، ہم قتل کر کے اس جگہ پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ عجیب و غریب مطالبے ہیں، امبیسی کو آگ لگا دیں، قتل کر دیں۔ ایک یہ بھی مطالبہ ہے کہ بائیکاٹ کر دیں۔ اے بھیا آپ شوق سے کریں بائیکاٹ۔ جب امریکہ نے حملہ کیا تھا تو کیوں اس تاریخ کو بھول جاتے ہیں کہ پورے ملک میں امریکہ کے خلاف جلوس، جلسے، یہ لال مسجد ہے، بش کی تصویر، فلاں کی تصویر، یہ پاؤں روندے اور کودتے رہے اس پہ۔ کر کیا لیا آخر آپ نے 2004 سے اب تک 16 سالوں میں؟ کتنا بائیکاٹ؟ ڈنمارک کا بائیکاٹ کرو، ڈنمارک کا بائیکاٹ، امریکہ کا بائیکاٹ، امریکہ ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ سب کچھ کر جانے کے باوجود 16 سال میں امریکہ کیا تباہی مچ گئی ہماری؟ کر کیا لیا؟ اور ڈنمارک نے جب کیا تھا تو بڑی پرزور تحریک چلی کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بسم اللہ جی کیجئے۔ ایک چیز ایسی نہیں ہے، ایک چیز ڈنمارک کی جس کا بائیکاٹ ہو گیا ہو اور وہ ملک متاثر ہوا ہو۔ ان کے سفیر نے زبردست بات کہی، عقل سے کہا۔ اس نے کہا جب تم لوگوں نے کہا تھا تمہیں پتہ تھا کل 2.5% ہماری پروڈکٹس جاتی ہیں مڈل ایسٹ وغیرہ مسلم کنٹریز میں، ہم نے طے کر لیا تھا کہ اس سال ہمارا ٹارگٹ 3% ہوگا، تاکہ 2.5% اگر یہ بائیکاٹ کر بھی دیتے ہیں، نہیں لیتے چیزیں نہ لیں، مگر ہم اپنی کمپنیز کو بند نہیں ہونے دیں گے، دنیا میں مزید یورپ میں تجارت کریں گے، اور 3%، اور اس سے کہا ہم نے 3% یا 2.75 اچیو کر لیا ہے، آپ کریں جو آپ نے کرنا۔ شرمندگی ہوئی کہ نہیں؟ جوتا پڑا؟ ٹیلی نار کام کر رہا ہے، کیوں نہیں بند ہو گئی کمپنی؟ ہالینڈ، ڈنمارک کے ایک پروڈکٹ گائے ہے نا، دودھ پہ بہت سے ممالک چل رہے ہیں۔ اتنی سمجھ نہیں آئی کہ یار ہم ان ممالک کو جو بار بار بائیکاٹ کا کہتے ہیں تو جو چیزیں وہاں سے لیتے ہیں ہم اپنے یہاں پیدا کر لیں۔ کوئی عقل مند نہیں کہتا کہ فرانس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، منصوبہ بناؤ 10 سال کے لیے، ہمارے انڈسٹریلسٹ ایسی انڈسٹریز لگائیں گے، ہمارے فوڈ پروسیس والے ایسا فوڈ پروسیس کریں گے، ہمیں کسی ملک سے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب 10 سال میں یہ بائیکاٹ مکمل ہو جائے گا، جانے وہ جنہوں نے یہ کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں آپ، آج سے کوئی 30-40 سال پہلے جو فریج خریدتے تھے لوگ امپورٹڈ ہوتا تھا، ایسے ہی آفتاب سب امپورٹڈ ہوتا تھا۔ نواز شریف صاحب کے کچھ دوست تھے، انہوں نے کہا سر اجازت دیں ہمیں، ہم پاکستان میں بنائیں، انہوں نے اجازت دے دی۔ اب پاکستان کا کون سا گھر ایسا ہے جس میں پیل کے اور ان کمپنیز کے فریج نہ ہو جو پاکستانی ہیں؟ الحمدللہ ہمارے ملک نے ترقی کی، اللہ کا شکر ہے، یہاں فیکٹریز قائم ہو گئی، اللہ کا شکر ہے ایئر کنڈیشن بننا شروع ہو گئے، خدا کا احسان ہے کہ ہمارا زر مبادلہ بچا، ہمارے لوگوں نے محنت کی اور کام کیا۔ اب شاذ و نادر کوئی بہت ہی ایکسٹراڈنری قسم کی چیز ہو تو فارن کے فریج بکتے ہیں، وگرنہ کہاں وہ گھر میں جہاں بھی فریج تھا فارن کا، اور کہاں یہ کہ اب پاکستانی پروڈکٹس ہیں۔
کیا فرانس کی پروڈکٹس ہیں جن کا آپ بائیکاٹ کریں گے؟ اتنا تک تو ہو نہیں سکا کہ پیپسی کولا کا بائیکاٹ، اتنا ہائپ کریٹ کیا تم لوگوں نے، دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا پیپسی پینا حرام، یہ وہ، اور ہوا آخر پہ کیا؟ مکہ کولا کراچی سے، اور مکہ کولا بھی کراچی ہی میں ختم ہو گئی۔ کیوں حقائق سے منہ پھیرتے ہو؟ کیوں حقیقت سے پلٹتے ہو؟ کیوں تمہیں اپنی تاریخ یاد نہیں رہتی؟ کیوں تم ان لوگوں پر اٹھ کے اعتراض کرتے ہو جو تمہیں کوئی عقل کی راہ سکھائیں؟ ختم ہو گئی مکہ کولا۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ تحریکات جو اٹھتی ہیں، یہ جو جذباتی فیصلے ہوتے ہیں، لڑو مرو مر جاؤ، 2004 میں کیا کیفیت تھی سرکار، اب کیا کیفیت ہے؟ اس وقت تو یہاں اسلام آباد تک آ گئے، لڑنا مرنا ہو گیا سب کچھ، اب اس مرتبہ کچھ ٹھنڈے ہیں۔ تو یہ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ رستے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس وقت بھی تھی، اب بھی ہے، مگر اب وہ جوش و خروش نہیں ہے، اب چھوٹی چھوٹی جلسیوں میں ہی سب نکل گیا، اس لیے کہ لوگ الہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے ایک ہائپ کریٹ کی، مر جائیں گے مار دیں گے، اب دوسری طرف چل رہے ہو، الہاد کے لیے کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، خاکے بنے ہیں کہ نہیں بنے، کوئی کہتا ہے کچھ تو کہتا رہے، اب کون سنتا ہے؟ اور کبھی یہ شعور نہیں آتا کہ 20 سال 25 سال جنگ لڑی ہے، آج ادھر دھماکہ ہے، آج ادھر دھماکہ ہے، یا پھر شروع ہوئے نا دھماکے، یہ سارا کون صحابہ رضی اللہ عنہ کے نام پہ اٹھا رہا تھا؟ اور 6 مہینے نہیں لگے راہیل شریف کے زمانے میں اور سب ختم، جھاڑو پھر گیا۔ کیا کون سی طاقتیں ہیں؟ کیا ہم استعمال ہوتے رہیں؟ کیا شیعہ استعمال ہوتے رہیں؟ کیا جنازے اٹھتے رہیں؟ یہ مذہب کی کون سی تصویر ہے جو تم دکھا رہے ہو؟ اگر مذہب یہی ہے اور اسلام یہی ہے تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم ایسے اسلام سے، خدا حفاظت فرمائے۔ شیخ الاسلام زاہد القوصری رحمۃ اللہ نے ایک جگہ جملہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ فلاں حضرت یہ ان کی تحریر ہے، اس نے کہا اسلام یہی ہے تو میرے 100 بار سلام ہے ایسے اسلام کو۔ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ ہم کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا چاہیے، فیکٹریز لگائیں، ہم غیر ممالک کی مصنوعات سے بالکل الگ ہو جائیں، ہم اپنے ملک کی چیزیں استعمال کریں، یہاں کا کپڑا استعمال کریں، فرانس سے برتن بہت اچھے آتے ہیں، یہاں برتن بنائیں، کسی نے روکا ہے؟ ہمارے لیڈرز اور لیڈرشپ یہ جو کہتے تھے 2004 میں، یہ بھی ایک بہت سے لوگوں نے کہا ایٹم بم مارو فرانس پہ، یہ آپ کے نزدیک حل ہے؟ کرو نا یار، پھر کیوں نہیں کرتے؟ 2004 میں امریکہ کا حملہ ہوا، اگر میں سن نہیں بھول رہا ہوں تو معاف کیجیے گا، آپ تصحیح کر لیجئے، اس حملے پہ یہاں پہ ڈنڈے لے کے مدرسوں کے طالب علم آ گئے اور افغانستان میں کارپٹ بمنگ ہو رہی تھی اور یہ ڈنڈے لے کے گھوم رہے تھے کہ امریکہ پر ایٹم بم چلائیں گے، روکی سوکی کھائیں گے۔ کھاؤ نا پھر روکی سوکی، مزہ آیا؟ یہ سب کوتاہیاں ہیں پچھلی نسلوں کی جنہیں ہم بھگت رہے ہیں، اور ہم جو کوتاہیاں کر رہے ہیں ہماری اگلی نسل سے بھگتے گی۔ اس وقت جس لیڈرشپ نے کہا تھا، محمد فضل الرحمان صاحب نے، محمد سمیع الحق صاحب نے، یہ ساری ریکارڈڈ ہسٹری ہے یار، آپ اس زمانے کے اخبارات اٹھا لیں ایک آدھ ہفتے کے، جائیں نیشنل لائبریری اخبارات، مولانا نے فرمایا کہ یہ بم کس دن کے لیے رکھا ہوا ہے، ایٹم بم امریکہ پہ پھینکو، امریکہ پہ مارو، پھر حضرت کریں نا، اب کیوں نہیں کرتے؟ ایک طرف آپ لوگ جا کے امریکہ کی منتیں کریں کہ حکومت ہماری ہونی چاہیے، دوسری طرف آپ ان پہ ایٹم بم پھینکیں، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم ٹھیک اس موقف پہ قائم ہیں جس پہ آج سے 20 سال بھی پہلے قائم تھے، ہم عرض کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس قیادت نے دیا کیا ہے؟ مذہبی قیادت نے ہمیں، لڑو مارو مر جاؤ، آپ مریں نا، اپنے بیٹوں کو بھیجیں۔ کتنے ہیں ان میں سے جن کے بچے افغانستان میں جا کے شہید ہوں؟
اور جو مذہبی قیادت ہے، اس مذہبی قیادت نے جو کچھ ہمیں دیا ہے سوائے جذباتیت کے اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے معصوم الحق صاحب مرحوم سے اور درجے ان کے بلند کرے، وہ یہی کہتے تھے کہ ایٹم بم کیا کھانے اچار مربع ڈالا ہوئے باہر جا کر ایٹم بم۔ ہم اپنا ذاتی تجربہ ذرا سا عرض کر دیتے ہیں، بہت بڑے لیڈر تھے، ہم نے کہا حضرت ایٹم بم کیسے امریکہ پہ مارا جائے، یہ سوچنے کا لیول ہے۔ فرمانے لگے ویزا ہے تمہارے پاس؟ ہم نے کہا جی نہیں۔ کہنے کہ ویزا لے لینا، کوئی بھی ویزا لے لے، اور ویزا لے کے اور ایٹم بم رکھ لے اپنے ساتھ اس میں جہاز میں، جب امریکہ آئے نہ اترنے کا اعلان ہو تو تم پھینک دو، جا کے کوئی پھینک دے، جا کے تم دھماکہ ہو گیا، اور کیا ہے۔ یہ ٹھیک وہ لیول ہے جو ایک بہت بڑے صاحب نے، آپ نے سنا ہوگا پاکستان کے قرضوں کا حل کیا ہے، قرضوں کا حل یہ ہے کہ جا کے کہہ دو ہم نہیں ادا کرتے۔ یہ ٹھیک وہ مینٹلٹی ہے جنہوں نے اپنی مسجد کے آپریشن سے ایک ہفتہ پہلے جمعے میں، ہم یہاں تھے جمعے میں، وہ وہاں تقریر فرما رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ دنیا کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری حکومت اب آ رہی ہے اور ہم دنیا میں سود پہ لیے ہوئے قرضے ہم ایک پائی واپس نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ جب مینٹلٹی لیڈرشپ کی یہ ہے اور وہ اتنے ہی سوچ سکتے ہیں تو ان کے پاس کون سی پلاننگ ہے؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ اس لیے مذہبی قیادت جذبات سے کھیلتی ہے، خون سے، آگ سے، اور بیک ڈور سے ساری پالیسیز بھی جاری رہتی ہیں۔ جو کرنے کا کام ہے بھیا وہ کیجئے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ فرانس میں جب ہم میں طاقت نہیں ہے ٹکر کی تو ہمیں دوسرے پہلو پہ آنا ہے، اور اخلاقیات۔ جتنے مسلمان بچے اس وقت دنیا میں جہاں بھی پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ بیٹے ان چیزوں سے نکل کے اپنی تعلیم پہ توجہ دو، اور ان یونیورسٹیز میں جا کر ان عہدوں کو سنبھالو جن عہدوں سے یہ شر پھوٹتا ہے۔ اتنی ترقی کرو کہ یہ ممالک مجبور ہو جائیں تمہیں لینے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے کہ مسلمان بچہ ہے، اور کام دیکھو اس کے کتنے زبردست۔ ہم اس کی دوسری راہ بھی جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل اپنے لوئر لیول پہ جا کے ان لوگوں کو سمجھایا جائے، بات چیت کی جائے، اخلاقیات سے پیش آیا جائے، بتایا جائے کہ آپ یہ خاکے جو بنا رہے ہیں، ان خاکوں میں جو چیز آپ پیش کر رہے ہیں وہ خاکہ پہلے ایک کمرے تک محدود تھا، بچے اس سے گمراہ ہو رہے تھے، اب فرانس نے ساری سرکاری بلڈنگز پہ لگا دی ہیں، اب خوش ہیں۔ ہم بالکل آپ سے جھوٹ نہیں بولتے، بالکل، اللہ نہ کرے کہ ایک لفظ بھی مبالغہ کہیں۔ ہم فرانس کئی مرتبہ گئے، ایک مرتبہ جو نیشنل لائبریری تھی وہاں گئے، اس کی ممبرشپ بھی ہو گئی، جاتے رہتے تھے۔ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جو خطوط پڑے ہوئے ہیں وہ دیکھنا تھا۔ بڑی کوشش کی انہوں نے کہا یہ شعبہ ہم کھولتے ہی اس کے لیے ہیں جس نے کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں 10 سال پڑھایا ہو۔ چند دن آنے جانے سے ایک صاحب تھے، ان سے الیک سلیک جیسے ہوتا ہے آدمی کہیں جائے تو کوئی مل، وہ تھے امریکن۔ انہوں نے لائبریرین کو کہا کہ یہ آتے ہیں روز ایسے پڑھتا ہے ایسے، آپ اس کو ممبرشپ ہو گئی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ان کی شخصیت میں کیا کمزوریاں تھیں، میں کئی سال سے پڑھ رہا ہوں، اسے نوٹ کر رہا ہوں۔ عقل کا ایک لیول ہوتا ہے نا، حدیث کو جب آپ پڑھیں اور سیرت کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی ایسی روایات آتی ہیں کہ اگر ہم بیان کریں تو اس کا جواب پوری زندگی نہ مل پائے۔ ہے وہ حقیقت، ہے وہ سچائی، ہے وہ ٹھیک منصب نبوت کے مطابق، لیکن ایسی احادیث کے عوام میں بیان کرنے کی ہوتی ہیں۔ اس نے بھی ایک ایسی حدیث سنائی،
ہم نے کہا آپ اتنا کچھ جو لکھ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، تو کسی مسلمان سے بھی کبھی پوچھا ہے؟ کہ مسلمان ایسے ملتے ہی نہیں، کسی سے پوچھتا ہوں تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا سر ایسے کرتے ہیں، آج شام کافی پیتے ہیں فلاں جگہ پہ، لائڈن یونیورسٹی سویڈن۔ میں نے کہا میں وہاں جا رہا ہوں، آپ بھی جا رہے ہیں، تو وہاں کافی پیتے ہیں، پھر فرانس واپس۔ نشست ہوئی، ایک دو، پھر فرانس، پھر کئی مرتبہ، ہفتہ بھر یہ بات جاری رہی۔ ظاہر ہے میری زبان تو اتنی اچھی تھی نہیں انگلش، لیکن کچھ نہ کچھ تو کوشش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو قبول فرمائے۔ اس نے اتنا کاغذوں کا دتھا تھا، کاپی پھاڑی میرے سامنے، اس نے آگ لگا دی، کہنے لگا آپ نے مجھے صحیح راہ دکھائی ہے، میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ اس کو چھاپوں، پرنٹ کروں، سب جگہ بھیجوں، لیکن جب ایک حقیقت میرے سامنے آ گئی ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے کہ میں ایک وفات شدہ آدمی کی کریکٹر کو غلط کر کے پیش کروں۔ کرنے کا کام یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جا کے بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حج کا موقع مکہ میں ایسا آ گیا تھا کہ مکہ مکرمہ کے جتنے دروازے تھے شہر کے، کافر جب تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا فلاں دروازے کو تم سنبھالو، فلاں کو تم، فلاں کو تم، جتنے مسافر ہیں انہیں روک لینا، روک کے خوب ان کا دماغ بنانا کہ اس شہر میں ایک پاگل شخص ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کے جادو میں نہ آ جانا، وہ کلام بڑا خوبصورت سناتا ہے لیکن پاگل نہ بننا اس کے ساتھ۔ جو مکہ میں داخل ہوتا تھا حرم شریف کی طرف، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے منہ پھیر لیتا تھا کہ یہ وہ جادوگر ہے۔ اللہ نے کہا علی المقتسمین، جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے بانٹ دیے، وہ جو کھڑے ہو کے دروازوں پہ آپ کے خلاف بول رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، پروردگار کو اس کی ذات کی قسم ہے وہ قیامت میں ان سے پوچھے گا یہ کرتوت تم کیا کرتے رہے۔ اللہ نے اپنی قسم کا آگے کہا کہ جنہوں نے آپ کی توہین کی میں ان سے ضرور پوچھوں گا کہ تم نے کیا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا انہوں نے بھی متعین فرما دیے، فرمایا جاؤ تم اور ان لوگوں سے ملو اور میرے متعلق انہیں بتانا کہ میں کیا ہوں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں فرانس میں، امریکہ میں، جنہوں نے سیرت پڑھی ہو، سیرت ہی نہیں پڑھی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ ایک اور رابطے پہ ہم نے کہا پرائم منسٹر عمران خان کے نام، ہم نے کہا خان صاحب سارے کام چھوڑ دیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے بڑا کام نہیں ہے، محمد بن سلمان کو ساتھ لیں، یو اے ای کے کسی شہزادے کو ساتھ لیں، ایک ہفتے کے لیے آپ جائیں، امریکہ جائیں، انگلینڈ جائیں، فرانس جائیں، جرمنی جائیں، سب سے بات کریں، انہیں کہ ہم قانون بناتے ہیں کہ کوئی بھی ملک، کوئی بھی آدمی کسی مذہبی شخصیت کے خلاف نہیں بولے گا۔ گرو نانک کا تحفظ بھی دیں، رامائن کا بھی دیں، قرآن کا بھی دیں، تورات کا بھی، انجیل کا بھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، بدھ مت کا بھی، جیسس کا بھی، یہ سارے خط کیا لکھنا ہے، چھوڑیں کام اور نکلیں اس مشن پہ۔ آج مہاتیر کا بیان آیا ہے، ہر فرانسیسی واجب القتل ہے، تو حضرت چلیں نا پھر کریں، شروع کریں، کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو اخلاقیات کی جنگ ہے اسے تین طرح پہ جیتنا ہے۔ ایک اس پہ کہ ہم اپنی اخلاقیات کو بنائیں، ان کے سامنے جائیں، ان سے بیٹھ کے بات کریں کہ یار بات یہ نہیں ہے، ہم آپ کو اصل حقیقت سمجھاتے ہیں۔ میرے شیخ محمد الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا ایک معاملے میں یہی اختلاف تھا۔ حضرت یہ ہم نے خود حضرت سے رحمۃ اللہ علیہ سے ہی سنا۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ جتنے مستشرق ہیں نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے انہوں نے ترکی میں کہا کہ یہ جو کانفرنس ہے اس میں دیکھ لیجئے مستشرقین بھی آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا حضرت آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، بہت بڑا نام ہے آپ کا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ مستشرقین ختم ہو گئے، اب جو آتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں ان کو اگر آپ سمجھائیں گے تو یہ اپنی غلطی مان جائیں گے۔ اور اللہ کی شان ہوا یہی۔ ڈاکٹر حمید اللہ رات کے کسی پیر میں دروازہ کھٹکھٹا، ایک مستشرق آیا اور اس نے کہا ڈاکٹر صاحب جو آپ نے تقریر کی تھی میری جو تحقیق ہے اس حدیث کے خلاف ہے۔
انہوں نے کہا نہیں، اصل میں حدیث اس طرح ہے۔ اگلے دن اس نے پیپر پڑھنا تھا، اس نے پوسٹ پون کیا پروگرام کو، اس نے کہا ڈاکٹر حمید اللہ نے جو کچھ بتایا اب میں غور کر کے پھر نئے سرے سے لکھوں گا کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ ہمیں 3 محاذوں پہ کام کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسے حالات میں اپنے اخلاقیات سے کام لے کے فرانس کے ایک ایک مسجد میں، ایک ایک چوراہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیا اور ہیں کیا۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ کرنے کا کام ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو تجارت میں ڈالنا چاہیے، پیسے نہیں ہیں، پیسے لاؤ۔ دنیا ساری اسباب اور وسائل کے ساتھ چلتی ہے، ایک تم ہی نرالی امت ہو جس کو کوئی سبب اور کوئی وسیلہ نہیں چاہیے، اللہ کرے گا، پھر اللہ کو کرنے دو نا۔ اور اپنے بچوں کو آرمی میں بھیجنا چاہیے۔ ہمارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں انہیں چن چن کے وہ چیزیں بنانی چاہیے کہ ہمارا ملک آزاد، آخر یار ہمارا ملک ہے، ہم نے رہنا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری نسلیں یہاں ہیں، ہمارے باپ دادا کی ہڈیاں اس زمین میں ہیں، ہم کیوں نہیں اس کی حفاظت کریں، کیوں نہ اس اپنے وطن سے پیار کریں، کیوں نہ محبت کریں، کیوں نہ ہم اپنی نسلوں کو سمجھائیں اور صحیح راہ۔ اخلاقیات، اپنے بچوں کو تعلیم میں اور فوج میں بھیجنا، اپنے بچوں کو تجارت میں لگانا، پیسہ جمع کرنا، پروڈکٹس جو بھی باہر سے آ رہی ہیں سب پروڈکٹس اپنے ملک کی ہم استعمال کریں، اور اپنی اس قیادت کو تبدیل کرنا۔ پرائم منسٹر جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت؟ انہوں نے تو 100 صفحے نہیں پڑھے، وہ کیا جا کر بات کریں گے کسی سے؟ اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے، ان کارٹونز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا مذاق اڑایا ہے۔ اگر یہ ہماری مذہبی قیادت، یہ جہالت ہے، یہ مذہبی قیادت اور یہ حکومت، اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے، جاتے جا کر بات کرتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سیرت جو آپ پیش کر رہے ہیں نا یہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، جب حربی طاقت، فوجی طاقت، ملٹری کی طاقت نہیں ٹکرا سکتی تو اس کے بعد دنیا میں ایک ہی محاذ باقی رہتا ہے اور وہ اخلاقیات۔ لکھے پیپرز۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ پہلا مرتد اور ملحد جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف لندن میں کتاب لکھی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، رشدی۔ آپ رشدی کی کتاب کا جواب دے سکیں؟ بابا یہ پڑھنے لکھنے والی قوم ہے، اب کتابوں سے ہٹ کے وہ میڈیا میں آ گئے۔ بابا یہ پڑھتے لکھتے ہیں، انہیں میٹیریل چاہیے۔ رشدی کی کتاب کے خلاف مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جہاں تک مجھے علم ہے 2 کتابیں لکھی گئی ہیں، تہران سے اہل تشیع نے لکھی ہیں اور ایک قادیانیوں نے لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم مرے ہوئے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں عقل آتی کہ ہم بھی کچھ لکھیں، ہم بھی ان کا جواب دیں۔ بس ایک ہی سوجی ہے، قتل، مارو، یہ کرو، ایٹم بم۔ ہوش کی دنیا میں رہنا چاہیے یہ کام کرنے کے۔ اس لیے الندوہ یہ جو ادارہ ہے نا، ہم اسی پہ قائم ہیں بھیا، ہمیں اپنا کام کرنے دو، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے دوستوں کو یہی کہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان یونیورسٹیز کے ٹاپ کے پروفیسر ہمارے بچے بنیں گے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم پیسہ کمائیں گے، پیسہ کہیں سے لائیں گے، ہم لائبریریز قائم کریں گے، ہم چاہے ایک ہی آدمی کیوں نہ ہو، اکیلا ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہے اس مشن پہ مر جائے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے یار۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ان کو سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ تمہاری شخصیت میں جو تضاد اور منافقت پائی جاتی ہے، کرو نا، جاؤ نا، اٹھو، کس نے روکا ہے تمہیں؟ انجام کار یہ تعلیم ہے، انجام کار یہ اسباب، ذرائع اور وسائل ہیں۔ انجام کار اپنے ملک میں ان طبقات کو بیدار کرنا ہے جو طبقات اس چیز کو ترجیح دیں کہ ہمیں اپنے ملک کی چیزیں استعمال کرنی ہیں، کسی سے لین دین ہی نہیں ہے تو کیا بائیکاٹ کرنا ہے اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ پہ قائم رکھے۔